بارش کی بوندیں ہلکی ہلکی شیشے سے ٹکرا رہی تھی، جیسے قدرت بھی اس رات کا بوجھ محسوس کر رہی ہو۔ آئمہ گہرے سنہرے لہنگے میں لپٹی پھولوں سے سجی ہوئی مسحری پر خاموش بیٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا، روشنی میں ایک سایہ سا ابھرا، پھر قدموں کی آہٹ۔ آئمہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے کسی فیصلے کا لمحہ آ پہنچا ہو۔ وہ آنکھیں موندی بیٹھی رہی، جیسے سب کچھ سہنے کو تیار ہو یا شاید انکار کے حوصلے سے مرہون۔ آہٹ قریب آئے، ایک مردانہ خوشبو نے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ خوشبو نئی تھی مگر ناگوار نہیں۔ اس نے آنکھیں آہستہ سے کھولی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ ایک شاندار شخصیت کا مالک تھا، اونچا قد، مضبوط جسم، گہری نظریں اور چہرے پر عجیب سی سنجیدگی۔ وہ نہایت خاموشی سے اس کے پاس آیا، ایک نظر اس پر ڈالی جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن زبان میں الفاظ نہ ہو۔ بغیر ایک لفظ بولے اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا۔ آئمہ کی سانسیں رک سی گئیں، اس کے اندر ایک عجیب سی جنگ چل رہی تھی، نفرت اور حیرت کے بیچ۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کے پاس لیٹا اور چند لمحوں میں وہ سب کچھ ہو گیا جسے وہ برسوں تک صرف محبت کے نام سے جانتی تھی۔ وہ لمحے عجیب تھے۔ اس شخص نے اسے زبردستی چھوا نہیں، مگر اپنا حق ایسے لیا جیسے اس کا حق ہو اور اس میں کوئی شک نہیں۔ خاموشی سے، نرمی سے، لیکن بے رحمی سے، جیسے وہ جذبات سے خالی ہو، جیسے وہ جسم سے زیادہ کچھ مانگ ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر جیسے آیا تھا ویسے ہی بغیر کچھ کہے اٹھا اور کمرے سے چلا گیا۔ نہ کوئی پیار، نہ کوئی سلام، نہ کوئی وضاحت۔ آئمہ چند لمحے یوں ہی بیٹھی رہی، خود کو سمیٹتے ہوئے، جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو یا جیسے کچھ اندر ہی اندر جل کر راکھ ہو گیا ہو۔ وہ آہستہ سے اٹھی، ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ قدم لڑکھڑاتے تھے، جسم بوجھل اور دل بے جان تھا۔ اس کے اندر ابھی تک وہ خاموش لمس زندہ تھا، ایک ایسا لمس جو درد کی طرح رگ رگ میں اتر گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ ڈریسنگ روم کے قریب پہنچی، دروازہ پھر سے کھلا، ایک دھماکہ سا ہوا۔ اس کی سوچوں میں وہی دروازہ، مگر اس بار قدموں کی جاپ مختلف تھی، جیسے کوئی بوجھل بے ترتیب قدم اٹھا رہا ہو۔ آئمہ نے پلٹ کر دیکھا اور سانس حلق میں اٹک گئی۔ دروازے پر ایک اور شخص کھڑا تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں بےتکی، کپڑے ڈھیلے، منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ وہ ایک پاگل انسان لگ رہا تھا، بلکہ پاگل نہیں، خالص وحشت کا مجسمہ۔ وہ خوشی سے تالیاں بجا رہا تھا، جیسے کسی بچے کو کھلونا مل گیا ہو، اور پھر اس نے زور سے چیخا، میری دلہن، میری دلہن۔ آئمہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ پیچھے ہٹی، لیکن جسم میں جان نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھانے لگا جسے اسے چھونا چاہتا ہو۔ آئمہ کے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، مجھے ہاتھ مت لگا، اس نے چیخ کر کہا، لیکن وہ پھر بھی ہنسنے لگا، دیواروں سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک دروازہ ایک بار پھر کھلا، ایک عمر رسیدہ عورت اندر داخل ہوئی۔ وہ آرام دہ ساڑی میں ملبوس تھی، چہرے پر نرمی اور آنکھوں میں منافقت کا عکس۔ تیمور بیٹا، دلہن کو تنگ نہ کرو، اس نے مسکرا کر کہا، پھر آئمہ کی طرف دیکھا، یہ تمہاری ہی دلہن ہے بیٹا۔ تمہاری آئمہ کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ تو یہ شخص، یہ پاگل تیمور ہے؟ تو وہ پہلا آدمی کون تھا؟ وہ جو آیا تھا، چھوا تھا اور چلا گیا تھا؟ اگر یہ تیمور ہے تو وہ کون تھا؟ اس کے دماغ میں جیسے دھماکے ہونے لگے۔ سوالوں کی بارش تھی اور کسی کے پاس جواب نہیں۔ وہ پاگل رقص کرتا رہا، دیواروں سے لپٹتا رہا، اور آئمہ ایک کونے میں بیٹھ کر خود کو سمیٹتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، دل شکستہ، ذہن الجھا اور روح جیسے کسی اور ہی دنیا میں جا چکی تھی۔ کمرے میں دو تیمور گونج رہے تھے، ایک خاموش، ایک پاگل، ایک شاندار، ایک وحشتناک، اور آئمہ کے سامنے صرف سوال تھا، کیا وہ خواب تھا یا حقیقت؟ کیا وہ لمس سچا تھا یا دھوکہ؟ اور یہ جواب سامنے ہے، کیا وہ اس کا شوہر ہے یا وہ پہلا؟ کمرہ اب بھی سجا ہوا تھا، پھول اب بھی مہک رہے تھے، مگر آئمہ کے اندر سب کچھ مر چکا تھا۔ رات گزرتی رہی، مگر آئمہ کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ صبح ہوئی تو ماحول میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے سب کچھ ایک پردے کے پیچھے ہو رہا ہو۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خادمہ ناشتہ لے کر آئی۔ وہ کچھ بولے بغیر تھالی رکھ کر چلی گئی۔ آئمہ نے اسے روکنا چاہا، مگر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیا پوچھے، کس سے پوچھے اور کون سچ بولے گا۔ چند گھنٹوں بعد چچی کمرے میں آئیں، چہرے پر نرم مسکراہٹ، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا حال ہے بیٹا، نیند آئی؟ تیمور تھوڑا سا نازک دل ہے، بس بچوں جیسا ہے، گھبرانا مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
آئمہ نے حیرت، نفرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ کچھ بول نہ سکی۔ چچی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جیسے وہ کوئی زخمی پرندہ ہو۔ اب تم ہماری بہو ہو، ہمارا فخر، بس صبر سے کام لو۔ وہ چند میٹھی باتیں کر کے چلی گئیں جیسے کوئی ماں دل جوئی کر رہی ہو، لیکن آئمہ کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ دن گزرتا رہا، تیمور وہی پاگل حالت والا کبھی کبھی کمرے میں آتا، گڑیا کی طرح مسحری سے کھیلتا، آئمہ کو میری دلہن کہہ کر خوش ہوتا، تالیاں بجاتا اور پھر کبھی ہنسنے لگتا، کبھی زمین پر لیٹ جاتا۔ وہ پوری طرح سے ایک معذور انسان کا تاثر دیتا، لیکن اس کی حرکات میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہوتا جو مصنوعی لگتا، جسے سب کچھ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہو۔ رات کے وقت آئمہ واش روم میں تھی جب باہر شور سنائی دیا۔ وہ باہر نکلی تو تیمور سامنے بیٹھا تھا، ہاتھ میں آئمہ کا دوپٹہ تھا جسے وہ اپنی گردن میں لپیٹ کر گنگنا رہا تھا۔ وہ منظر اتنا غیر متوقع تھا کہ آئمہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے غصے اور ڈر کے ملے جلے جذبے میں دوپٹہ کھینچ لیا اور چیخ پڑی، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تم انسان ہو یا جانور؟ تیمور چند لمحے سے دیکھتا رہا جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یہ غصہ کیوں ہے۔ پھر اچانک وہ زمین پر لیٹ گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا، چیخ کر جیسے کسی نے اس کا کھلونا چھین لیا ہو۔ یہ منظر اتنا تکلیف دہ اور خوفناک تھا کہ آئمہ خود پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اندر ایک اور آواز تھی جو بار بار پوچھ رہی تھی کہ اگر یہ تیمور ہے تو وہ شخص کون تھا جو شادی کی رات آیا تھا؟ وہ شخص جس نے بنا کچھ کہے، بنا کچھ پوچھے اسے اپنا لیا تھا۔ رات ایک بار پھر گزر گئی، مگر آئمہ کی نیند اب کہیں نہیں تھی۔ اگلے دن ناشتہ کرتے وقت چچی نے نرمی سے کہا، کل تم دونوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ تیمور کا سالانہ چیک اپ ہوتا ہے، بس ساتھ رہنا تاکہ تمہیں بھی اندازہ ہو اس کی حالت کا۔ آئمہ نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ اب سچ خود تلاش کرنا ہوگا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کھیل صرف پاگل پن اور عقل کا نہیں، محبت اور دھوکے، ہوس اور اختیار، سازش اور رازوں کا بھی ہے۔ وہ سفر جو اسے ابھی شروع کرنا تھا، اس میں دل، جسم اور دماغ تینوں کو فنا کرنا تھا۔ صبح کے دھندلے سے اجالے میں آئمہ کا چہرہ زرد تھا، جیسے رات بھر جاگنے کے بعد اس کے اندر سے ساری جان ہی نکل چکی ہو۔ کمرہ اسی طرح سجا ہوا تھا جیسے کسی دلہن کی پہلی رات ہو، لیکن وہ رات ایک بھیانک خواب میں بدل چکی تھی۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو تھی، مگر وہ خوشبو اب اسے گھٹن دیتی تھی۔ آئمہ بے جان قدموں سے اٹھی، واش روم میں گئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آئینے میں اس کا چہرہ اجنبی سا لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی خوابوں میں یاسر کا ہاتھ تھامتی تھی، اب اس کا عکس بھی نہ رہا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آنکھوں میں سرخی اور ذہن میں ایک سوال، وہ کون تھا جو پہلی رات آیا تھا؟ وہ خاموشی سے آیا، قریب آیا، لمس چھوڑ گیا، پھر بنا کوئی لفظ کہے چلا گیا۔ وہ لمس آج بھی اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، مگر جسم جیسے سن ہو چکا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، وہ پلٹی، تیمور اندر آ رہا تھا۔ وہی پاگل حالت، وہی بکھرے بال، راز سے تر چہرہ، بچوں کی سی خوشی آنکھوں میں۔ میری دلہن، آج میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ وہ خوشی سے تالیاں بجا رہا تھا۔ آئمہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے قریب نہ آنے کی التجا اس کی نظروں میں تھی، لیکن وہ بڑھتا گیا جیسے کوئی بچہ اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلنے کی ضد کر رہا ہو۔ رک جاؤ، قریب مت آنا۔ آئمہ کی آواز اونچی ہوئی، مگر تیمور نے سنا نہیں، یا سنا اور انسنا کر گیا۔ اس کے بالوں کو چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ آئمہ نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور زور سے اسے تھپڑ دے مارا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا ہو۔ تیمور کی گردن ایک طرف کو مڑی اور وہیں ساکت ہو گیا۔ نہ کوئی چیخ، نہ کوئی رد عمل، صرف ایک گہری خاموشی۔ آئمہ کی سانسیں بے ترتیب تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تیمور نے آہستہ سے گردن سیدھی کی۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، لیکن آنکھوں میں وہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا کہ آئمہ کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ آنکھیں پاگلوں کی نہیں تھیں، وہ بہت ہوشیار، بہت گہری، بہت دیکھنے والی آنکھیں تھیں، جیسے وہ سب کچھ سمجھتی ہوں، سب کچھ جانتی ہوں۔ تیمور آہستہ سے پیچھے ہٹا، پھر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے تالیاں بجائیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دلہن نے تھپڑ مارا، واہ، دلہن نے کھیل میں حصہ لیا۔ وہ قہقہے لگاتا رہا، لیکن آئمہ کی آنکھیں اب اس کی ہر حرکت کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ پاگل پن، یہ اصلی تو نہیں لگ رہا تھا۔ دوپہر کو چچی آئیں، چہرے پر افسوس اور زبان میں نرمی۔ بہت افسوس ہے بیٹا، تیمور ایسا ہی ہے، بچپن سے ہم نے اسے ایسے ہی دیکھا ہے۔ بہت علاج کروایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ اب تم ہی اس کی روشنی ہو، تم ہی اس کا سہارا ہو۔ آئمہ نے خالی نظروں سے چچی کو دیکھا، کچھ بولی نہیں، نہ ہاں کیا نہ انکار،
اندر سے وہ سلگ رہی تھی، ایک بغاوت جاگ رہی تھی۔ وہ پاگل نہیں تھا، یا کم از کم وہ جو رات آیا تھا وہ یہ نہیں تھا۔ شام ڈھلی، محل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ آئمہ نے کمرے سے نکلنے کی کوشش کی مگر دروازے پر ایک ملازم کھڑا تھا۔ بی بی جی آپ آرام کریں، باہر سب مہمان بیٹھے ہیں۔ چچی صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ ہٹو راستے سے، آئمہ نے زور سے کہا، لیکن ملازم وہیں کھڑا رہا، نظریں جھکائے۔ وہ واپس کمرے میں آئی، دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ دل میں ایک اضطراب تھا، ایک بے چینی، جیسے کچھ گھٹن اندر سے باہر نکلنے کو تیار ہو۔ رات کو تیمور دوبارہ آیا، اس بار پھر اس کے ہاتھ میں آئمہ کا دوپٹہ تھا۔ اسے گلے میں ڈالے گنگنا رہا تھا، میری دلہن، میری پیاری دلہن۔ آئمہ نے سختی سے دوپٹہ کھینچ لیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے تمہارا؟ کیا چاہتے ہو؟ تیمور اس کی طرف لپکا جیسے اسے پکڑنا چاہتا۔ اس کی حرکات بظاہر پاگلوں جیسی تھی مگر اس کی آنکھیں اب بھی وہی سوال، وہی منظر، وہی پراسرار خاموشی۔ آئمہ نے پھر ایک بار خود کو بچایا۔ وہ چیخ پڑی، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ دور جا بیٹھا فرش پر اور زمین پر انگلی سے کچھ لکھنے لگا۔ دلہن ناراض ہے، دلہن کو ڈر لگتا ہے، وہ بڑبڑاتا رہا، پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ آئمہ نے خود کو آئینے کے سامنے پایا، اس سے اپنا چہرہ دیکھا، آنکھیں دیکھیں اور پھر اپنے بازوں پر پڑے ہلکے نیل۔ اس لمس کی شدت آج بھی باقی تھی۔ اس رات وہ لمحہ، اس کی سانسیں آج بھی بند کر دیتا تھا۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس لمحے میں، اس لمس میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسا تھا جو صرف تکلیف نہیں تھا۔ ایک پل کو اس کے اندر ایک اور جذبہ جاگا، کشش، حیرت، خود سے نفرت۔ وہ نہیں جانتی تھی مگر اس کی آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ اس رات آئمہ نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، بہت زیادہ اکیلی، اور وہ تنہائی اب جسم تک اتر آئی تھی۔ دن اب سست روی سے گزر رہے تھے لیکن آئمہ کے ذہن میں جیسے ہر لمحہ سوال بن کر گونجتا تھا۔ وہ جس گھر میں بیاہی گئی تھی وہ ایک عام سا خاندان نظر آتا تھا، بڑے کمرے، خاموش دیواریں، نرمی سے بات کرنے والے چچا چچی اور وہ مسکراتی نند جس کے چہرے پر خوشی کے پیچھے کچھ چھپا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ مگر یہ خاموشی ایک قید بن چکی تھی جس کے ہر کونے میں کوئی راز دبا ہوا تھا۔ آئمہ نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ اب وہ سچ جانے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اس نے وہ سب کچھ نوٹ کرنا شروع کر دیا جو اسے پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ نوکروں کی سرگوشیاں، چچی کی بدلتی باتیں، تیمور کی آنکھوں میں آتی ایک عجیب سی ہوشیاری، ان سب میں ایک ایسی مطابقت تھی جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہاں سب کچھ ویسا نہیں جیسا دکھایا جا رہا ہے۔ ایک دن جب سب لوگ ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ کر رہے تھے تو آئمہ آہستگی سے اوپر والے اسٹور روم کی طرف گئی۔ وہ کمرہ جو ہمیشہ بند رکھا جاتا تھا، وہاں پرانی چیزیں تھیں، گرد میں لپٹی ہوئی تصویریں، کتابیں اور کچھ ادکھلی درازیں۔ ایک بکسے میں پرانی تصویروں کا ایک البم رکھا تھا۔ آئمہ نے جیسے ہی صفحے پلٹنے شروع کیے تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تصویروں میں تیمور تھا مگر بالکل مختلف، نفیس لباس، روشن چہرہ، آنکھوں میں اعتماد، ہاتھ میں شطرنج کی ٹرافی۔ ایک تصویر میں وہ کسی لیکچر ہال میں کھڑا تھا، کسی مشہور یونیورسٹی کے بینر کے نیچے۔ آئمہ نے بے یقینی سے تصویر کو ہاتھ میں لیا۔ یہ وہی تیمور ہے جو آج دیواروں سے باتیں کرتا ہے، جو رال ٹپکاتا ہے، تالیاں بجاتا ہے، جو بچوں کی طرح خوش ہوتا ہے۔ اسی بکسے میں ایک پرانی ڈائری بھی تھی، سادہ سا ورق مگر اندر کی تحریر دل ہلا دینے والی تھی۔ پہلا صفحہ کھولا۔ زندگی کبھی کبھی ایسا منظر دکھاتی ہے کہ یقین ختم ہو جاتا ہے، جب اپنے ہی دشمن بن جائے اور سچ بولنا پاگل پن کہلائے تو شاید پاگل ہونا ہی محفوظ لگتا ہے۔ یہ تیمور کی تحریر تھی، سادہ لیکن بے حد گہری۔ ہر صفحے پر اس کے درد، اس کے خواب اور اس کے خوف اور اس کی بغاوت کا ذکر تھا۔ آئمہ کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ کچھ نہ کچھ بہت بڑا اور بھیانک چھپا ہوا ہے۔ اسی شام آئمہ نے ہمت کر کے والدین کو کال کرنے کی کوشش کی مگر فون ہمیشہ کی طرح مصروف ملتا یا سگنل ڈراپ ہو جاتے۔ ایک رات چچی کمرے میں آئی اور خاموشی سے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے بولی، بیٹا تم اب اس گھر کی عزت ہو، کچھ بھی باہر جا کر کہنا ہماری ذلت ہوگا۔ ہم تمہیں سب کچھ دیں گے، صرف ہمارے ساتھ رہو، خاموشی اختیار کرو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اور ہمارے لیے بھی۔ چچی کے الفاظ میٹھے تھے کہ لہجہ خطرناک حد تک پرسکون تھا، جیسے وہ صرف سمجھا نہیں رہی تھی، خبردار بھی کر رہی تھی۔ تیمور اب آئے روز کبھی کبھار کمرے میں آ جاتا، وہ کبھی مسکرا کر دیواروں پر اپنی تصویر بناتا، کبھی آئمہ کے سامنے بیٹھ کر پرانے کھلونے توڑنے لگتا۔ اس کی حرکات میں کچھ ایسی چیز تھی جو آئمہ کو مسلسل الجھا رہی تھی۔
وہ پاگل لگتا مگر اس کے ہاتھوں کی حرکتیں، آنکھوں کی چمک اور رد عمل میں کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ ایک دن آئمہ اپنی نند کے ساتھ بیٹھی تھی، اس نے ہمت کر کے پوچھا، تیمور ہمیشہ سے کیا ایسا ہی تھا؟ نند نے تھوڑا سا ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں بچپن سے ہی ایسا تھا۔ چچی کہتی ہے کہ پیدا ہوتے ہی کچھ مسئلہ ہو گیا تھا دماغ میں، ہم تو اب عادی ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ جواب بھی آئمہ کے دل میں تسلی نہیں دے سکا، کیونکہ اس نے وہ تصویریں دیکھی تھیں، وہ تحریریں پڑھی تھی جن میں ایک عام ذہین انسان کی شخصیت چھپی تھی۔ اس رات آئمہ نے گھر کے پرانے ملازم فضل الدین کو پکڑا، جو کئی سالوں سے اس حویلی میں کام کر رہا تھا۔ اس کی جھریوں میں وقت چھپا تھا اور نظروں میں کئی ان کہے راز۔ فضل چاچا ایک بات پوچھوں؟ آئمہ نے آہستگی سے کہا۔ فضل الدین نے نظریں جھکا لیں، پھر دھیرے سے بولا، بی بی جی کبھی کبھی جو سچ ہوتا ہے وہ کہنے سے بھی زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ تیمور بابو پہلے ایسے نہیں تھے، بہت ذہین تھے، بہت سلجھے ہوئے، سب مانتے تھے کہ وہ ایک دن بڑے مقام تک جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ آئمہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ فضل الدین نے آنکھیں بند کر لیں۔ بس بی بی جی، جب بڑے صاحب کا انتقال ہوا تب سے سب کچھ بدل گیا۔ یہ جملہ سن کر آئمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے دوڑ گئی۔ وہ اب یقین سے کہہ سکتی تھی کہ تیمور پاگل نہیں ہے، یا اگر ہے تو یہ پاگل پن اسے وراثت کی قیمت پر دیا گیا ہے۔ کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ وہ کبھی نارمل نہ رہے، کوئی ہے جو اس کے ماضی کو دفن رکھنا چاہتا ہے۔ اب آئمہ کے لیے یہ کھیل صرف خوف اور اذیت کا نہیں رہا تھا، اب وہ جان چکی تھی کہ اسے لڑنا ہوگا، سچ ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ وہ جس شوہر کے لمس سے آج بھی بے چین ہے، اس کا سچ اس کے وجود سے جڑا ہے۔ رات کی خنکی کھڑکی کے پردے سے اندر آ کر کمرے میں بے چینی سی پھیلا رہی تھی۔ آئمہ آج کچھ بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، پہلے سے زیادہ چوکنی، پہلے سے زیادہ خاموش، اور ہر معمولی سی حرکت پر چونکنے والی۔ اس کا دل بے چین تھا، جیسے کسی غیر مرئی دھاگے نے اسے باندھ رکھا ہو۔ تیمور کی موجودگی، اس کی عجیب و غریب حرکتیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں جو بولتی تھیں مگر الفاظ سے نہیں۔ رات کا وقت تھا، سب سو چکے تھے۔ آئمہ آہستگی سے چادر اوڑھ کر کمرے سے نکلی، تیمور کے کمرے کی طرف بڑھتے قدموں میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو دیکھنے جا رہی ہے وہ شاید سب کچھ بدل دے گا۔ دروازے کے قریب پہنچی تو ہلکی سی درخت سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ اس نے سانس روکی اور آہستگی سے جھانکا۔ تیمور آئینے کے سامنے کھڑا تھا، اس کے کمرے کی روشنی مدھم تھی، لیکن آئینے میں اس کا عکس صاف دکھ رہا تھا۔ وہ نہ پاگل لگ رہا تھا نہ معذور، وہ سیدھا کھڑا تھا، دونوں ہاتھ سینڈوں میں، اور چہرے پر ایسی گہری سنجیدگی کہ آئمہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ بس کچھ وقت اور، پھر سب سچ سامنے آئے گا۔ تیمور کی آواز آہستہ مگر پراسرار تھی۔ آئمہ کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ وہی شخص تھا جسے سب دن رات پاگل کہتے تھے، جو بچوں کی طرح قہقہے مارتا، رال بہاتا، بے ہنگم حرکتیں کرتا، مگر یہ شخص تو مکمل ہوش میں تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ کسی جیت کے قریب ہو۔ تیمور نے اچانک اپنا سر موڑا، اور جیسے ہی اس کی نظریں دروازے کی طرف گئیں، آئمہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ دل دھڑکنے لگا۔ کیا اس نے اسے دیکھ لیا؟ یہ شاید وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ رات، اس کا سکون، سب ختم ہو گیا تھا۔ صبح ہوئی تو گھر میں جیسے کچھ بھی نہ بدلا ہو۔ چچی حسب معمول ناشتہ لے کر آئیں، نند ہنستی رہی، اور تیمور دوبارہ وہی پاگل بن گیا، دیواروں پر چاک سے لکیریں کھینچتا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر پرندوں سے باتیں کرتا، اور پھر ہنسنے لگتا۔ مگر آئمہ کے لیے سب بدل چکا تھا۔ اسی روز اچانک فون آیا یاسر کا۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں شہر آیا ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ آئمہ نے انکار نہ کیا۔ شاید وہ سچ جاننے کے سفر میں ایک سہارا چاہتی تھی، یا شاید وہ صرف اپنا آپ دوبارہ پہچاننا چاہتی تھی۔ یا اس کا کلاس فیلو تھا، وہ اسے ہمیشہ سے پسند کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا یاسر بھی اسے پسند کرتا ہے، لیکن یاسر تو اسے بس دوست سمجھتا تھا۔ آئمہ کے دل میں یاسر کی محبت آج بھی قائم تھی۔ یاسر سے ملاقات پارک میں ہوئی۔ وہ ویسا ہی تھا، لمبا، سنجیدہ اور جذبات سے لبریز۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ آئمہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر سر ہلایا۔ ٹھیک ہوں، جھوٹ مت بولو۔ آئمہ، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم قید ہو، کسی اندھیرے میں، کسی ایسے کھیل میں جس کا انجام تمہیں نہیں معلوم۔ یاسر کی آواز میں غصہ بھی تھا اور بے بسی بھی۔ یہ سب بہت عجیب ہے یاسر، یہاں جو دکھایا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ یاسر نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں نکال لوں گا اس جہنم سے، وعدہ ہے میرا۔ آئمہ نے نظریں چرا لی۔ دل میں ایک جھٹکا سے لگا، اس کا لمس اب اسے ویسا نہیں لگا جیسا پہلے کبھی لگتا تھا۔ شاید وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا، یہ شاید تیمور کی وہ ایک جھلک کچھ نیا بیدار کر گئی تھی۔
باتوں باتوں میں یاسر نے ایک ایسی بات کہی جس نے آئمہ کو چونکا دیا۔ ویسے تیمور کے چچا کو میں جانتا ہوں، بہت سال پہلے ہمارے کاروباری حلقے میں آتے تھے۔ آئمہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے کبھی ذکر کیوں نہیں کیا؟ یاسر نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ ارے یار، اس وقت کون یاد رکھتا ہے ایسے لوگوں کو، بس اتفاق ہے شاید۔ لیکن آئمہ کے دل میں کچھ کھٹک گیا۔ اتفاق یا تعلق؟ یاسر کی باتوں میں ایک ایسا لاپرواہ پن تھا جو کبھی اس کا خاصا نہیں رہا۔ وہ ہمیشہ سنجیدہ، جذباتی اور حساس ہوتا تھا۔ یہ بدلا ہوا یاسر کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ اسی رات آئمہ نے چپکے سے گھر کی گیلری سے نیچے جھانکا۔ روشنی مدھم تھی، لیکن لاؤنج کے کونے میں چچی کسی سے بات کر رہی تھی، چپکے سے دبے لہجے میں۔ پھر وہ سایہ نظر آیا، یاسر۔ چچی اور یاسر ایک دوسرے سے کچھ دیر بات کرتے رہے۔ چچی نے یاسر کو ایک لفافہ دیا اور کہا، اس میں شرط کے مطابق پوری رقم موجود ہے۔ یاسر کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اس نے کہا، اگر آپ مجھے مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی آئمہ کی محبت کو نہ ٹھکراتا۔ چچی نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کو جیسے برسوں سے جانتے ہوں۔ آئمہ کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ تو یہ سچ تھا، یاسر بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ جو اسے نکالنے کا وعدہ کر رہا تھا وہی اسے مزید اندر دھکیلنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے آئمہ کو چھوڑنے کی قیمت لی تھی۔ یہ سب ایک سازش تھی جس میں یاسر بھی شامل تھا۔ آئمہ کا خون کھولنے لگا۔ اس رات آئمہ کے اندر کچھ مر گیا، کچھ جو اب بھی واپس نہیں آئے گا، اور اس کی جگہ ایک نئی آئمہ پیدا ہو رہی تھی، سچ کی تلاش میں، زخموں کے ساتھ، مگر مضبوط، خاموش اور بیدار۔ صبح کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی نہیں تھی۔ گھر میں معمول کی گہما گہمی جاری تھی۔ چچی حسب معمول ناشتہ تیار کروانے میں مصروف تھیں اور نوکر چپ چاپ اپنے کام کر رہے تھے۔ آئمہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ رات کے خواب، دن کی حقیقت، تیمور کی آنکھیں، سب کچھ ایک محور بن کر اس کے ذہن کو جکڑ رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہ ایک ملازمت چائے کی ٹرے لے کر اندر آئی۔ چچی صاحبہ نے بھیجی ہے بیوی جی، چائے پی لیجیے، تھوڑا تازہ دم ہو جائیں گی۔ آئمہ نے خاموشی سے ٹرے کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو دل میں ہلکی سی ہچکچاہٹ ہوئی، مگر پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ بے خیالی میں کپ اٹھانے ہی والی تھی کہ دروازہ پھر کھلا۔ تیمور بکھرے بال، پاگل پن کی کیفیت میں اندر گھسا۔ میری دلہن، میں بھی چائے پیوں گا، وہ زور سے چلایا تھا، اور لمحے میں آگے بڑھ کر آئمہ کے ہاتھ سے کپ چھین لیا۔ چائے کا کپ فرش پر گرا، تیز آواز کے ساتھ ٹوٹا۔ چائے چاروں طرف پھیل گئی۔ آئمہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ تیمور نے خوشی سے تالیاں بجائیں، جیسے کسی بڑے کارنامے پر خود کو شاباش دے رہا ہو۔ ملازمہ ہڑبڑا کر کمرے سے نکل گئی۔ آئمہ نے اس لمحے کو معمول کی حرکت سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ تیمور کی بے ساختہ حرکت، کپ کا چھیننا اور چائے گرنے کا لمحہ، سب کچھ بہت الگ سا لگا تھا۔ دن کے باقی وقت دھندلا سا گزر گیا تھا۔ شام تک جسم بوجھل ہونے لگا تھا، اور مغرب کے بعد آئمہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اسے چکر آنے لگے، آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ بستر پر لیٹتے ہی اس نے ایک انجانی سی بے حسی سی محسوس کی، جیسے جسم آہستہ آہستہ سن ہو رہا ہو۔ الفاظ لبوں پر آ کر رک گئے اور آنکھوں میں خود بخود بند ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ایک خواب شروع ہوا، سب کچھ دھند میں لپٹا ہوا۔ کمرے میں ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے چاندنی پانی پر چھلک رہی ہو۔ آئمہ خود کو کسی اور لباس میں دیکھتی ہے، وہی دلہن کا لباس، مگر کچھ بدلا ہوا۔ بدن پر جیسے نرم بادلوں کا لمس۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھتی ہے اور سامنے تیمور کھڑا ہوتا ہے، نہ پاگل نہ خاموش، ایک مکمل مرد، مضبوط، پرکشش، پر اعتماد۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کی نظریں آئمہ کی نظروں میں گڑ جاتی ہیں۔ آئمہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر زبان بے زبان ہو چکی تھی۔ تیمور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اور آہستہ سے کہتا ہے کہ اب بھاگنے کا وقت نہیں، تم میری اور ہمیشہ رہو گی۔ آئمہ کی سانسیں بے قابو ہونے لگتی ہیں۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنا چاہتی ہے، مگر دل ایک مختلف زبان بولنے لگا ہے، جیسے اس کی روح اس کا لمس پہچانتی ہو۔ تیمور آہستہ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور ماتھے پر لب رکھتا ہے، ایک ایسا بوسہ جو خواب ہوتے ہوئے بھی جسم کے اندر بجلی کی طرح دوڑ جاتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتا ہے اور آئمہ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ روشنی تیز ہوتی ہے، سانسیں گہرائی میں ڈوبنے لگتی ہیں، اور تیمور کی آواز گونجتی ہے، یہ تمہارا فیصلہ ہے آئمہ، تم کس لمس کو سچ مانتی ہو، وہ جو تمہیں خوف دیتا ہے یا وہ جو تمہاری رگوں میں بہہ رہا ہے۔ ایک لمحہ ایسا آیا جہاں خواب اور حقیقت کا فرق مٹنے لگتا ہے۔ آئمہ کو لگتا ہے کہ جیسے وہ خود اپنے اندر دو لوگوں سے لڑ رہی ہے، ایک
جو کہتا ہے کہ یہ سب فریب ہے، تمہیں بچنا چاہیے، جبکہ دوسرا جو سرگوشی کرتا ہے کہ یہی سچ ہے اور یہی تمہارا۔ تیمور اس کے کان کے قریب آ کر کہتا ہے، تمہارے آنسو صرف میرے ہونے چاہیے، تمہاری چیخ بھی، تمہاری سسکی بھی، سب کچھ صرف میرے لیے۔ اچانک ایک جھٹکے سے آئمہ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ پسینے میں شرابور، سانس تیز، دل بے قابو، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا، سب کچھ خاموش، صرف دل کی دھڑکن کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ خواب، لیکن ایسا خواب جو حقیقت سے زیادہ شدید تھا۔ اس کا لمس اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ تیمور کے الفاظ، اس کی سانس، اس کی قربت، سب کچھ بدن پر لکھا گیا ہو۔ اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ بند دروازے کے پیچھے اندھیرا تھا، مگر اس کے دل میں ایک نئی روشنی جاگی تھی، شک کی، کشش کی اور شاید خوفناک محبت کی۔ اب یہ سب محض اتفاق نہیں رہا تھا، یہ کچھ اور تھا، ایک ایسا کھیل جہاں حقیقت بھی خواب لگنے لگی تھی اور خواب حقیقت سے زیادہ سچ۔ دوپہر کا وقت تھا، حویلی کے آنگن میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، سب اپنے کمروں میں قیلولہ کر رہے تھے۔ آئمہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی، چپ چاپ سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہے۔ اس کے دل میں ایک طوفان مچ رہا تھا، لیکن چہرہ جیسے بے جان سپاٹ تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ جو کچھ سامنے دکھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک اور کہانی چھپی، اور اب وہ کہانی کھولنی تھی ہر قیمت پر۔ گزشتہ خواب کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صرف مشاہدہ اور سوال کافی نہیں، کیمرہ نکالا، جو CCTV نہیں، ثبوت چاہیے۔ اس نے اسٹور سے ایک پرانا چھوٹا سا، شاید پہلے گودام یا گیراج کی نگرانی کے لیے موجود کیمرہ استعمال ہوتا تھا، وہ نکالا۔ سادگی سے ڈریسنگ روم کے کونے میں پردے کے پیچھے کیمرہ لگا دیا، زاویہ ایسا رکھا کہ تیمور کا ہر آنا جانا، ہر حرکت ریکارڈ ہو۔ اگلی 2 راتیں وہ کیمرہ چلاتی رہی۔ روز کی طرح تیمور آتا، پاگل پن کی ایکٹنگ کرتا، دیواروں پر کچھ نقش بناتا، تالیاں بجاتا اور چلا جاتا۔ کچھ خاص ہاتھ نہ آیا۔ تیسرے دن جب وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس کی سانس تھم گئی، کیونکہ رات کے تیسرے پہر تیمور کا سایہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مساری کے قریب نہیں جاتا، بلکہ آہستہ سے سیدھا جا کر صوفے پر بیٹھتا ہے، پھر جیب سے موبائل نکالتا ہے۔ کیمرے کا مائک چھوٹا تھا مگر کافی قریب، صاف سنائی دیتا ہے۔ ہاں، وہ اب بدل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اس کی آنکھیں بدل رہی ہیں۔ بس تھوڑا اور وقت، پھر وہ خود ہی میری ہو جائے گی۔ سب صبر کا کھیل ہے، جب تک ان کا کھیل چل رہا ہے مجھے بھی پاگل بنا رہنا ہوگا۔ آئمہ کا دل جیسے بند ہو گیا، وہ بے یقین نگاہوں سے اس ریکارڈنگ کو بار بار دیکھتی رہی۔ وہ جھوٹ نہیں تھا، تیمور پاگل نہیں تھا، یہ سب ایک مکمل پلان کا حصہ تھا۔ وہ کیوں ایسا کر رہا تھا یہ اب بھی ایک راز تھا، مگر یہ تو طے تھا کہ وہ سب کچھ ہوش پہ کر رہا تھا۔ اس روز شام کو وہ چچی کو کچھ کاغذات چیک کرتے دیکھتی ہے۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا، چچا میز پر بیٹھے تھے، ان کے سامنے کچھ فائلیں تھیں۔ ایک صفحے پر واضح لکھا تھا، جائیداد منتقل کرنے کی منظوری کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ درکار ہے۔ چچا بولے، جعلی رپورٹیں کل تک آ جائیں گی، کورٹ کو صرف ایک پاگل وارث دکھانا ہے، پھر باقی کام آسان ہو جائے گا۔ چچی نے سر ہلایا۔ بس آئمہ کو وقت پر سنبھال لینا، وہ سارا کھیل بگاڑ سکتی ہے۔ اگر اس نے بولنا شروع کر دیا۔ آئمہ دروازے کے پیچھے ساکت کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی نہیں، صرف آگ تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، حویلی کے بڑے در و دیوار کے بیچ اندھیرے نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، صرف ہلکی سی روشنی آئمہ کے کمرے سے چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ وہ پلنگ پر بیٹھ کر کتاب ہاتھ میں لیے پکڑی تھی، لیکن آنکھیں لفظوں پر نہیں، ذہن مسلسل اس کی ایک سوچ میں الجھا تھا۔ تیمور، اس کا بدلتا رویہ، وہ خاموشی، وہ ریکارڈنگ اور اس کا اعتراف۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے چرچرا کر کھلا۔ آئمہ کا دل دھڑک اٹھا، وہ سمجھی شاید تیمور آیا ہے، مگر جیسے ہی اس نے نظریں اٹھائیں، سامنے چچا کا بیٹا زبیر کھڑا تھا، چہرے پر ایک مسکراہٹ جو کسی معصومیت کا اظہار نہیں تھی بلکہ خالص ہوس سے بھری ہوئی تھی۔ آئمہ بھابی، سب سو گئے ہیں، تم جاگ رہی ہو؟ آئمہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ یہ تمہارے کمرے کا راستہ نہیں ہے زبیر، واپس جاؤ۔ زبیر نے قدم اندر رکھا، دروازہ بند کیا۔ ارے بھابی، کیا فرق پڑتا ہے، آخر آپ تو ہمارے گھر کی ہی ہیں، تھوڑا سا پیار، تھوڑی سی بات، کوئی برا نہیں مانے گا۔ وہ اب اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ آئمہ نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، مگر پلنگ دیوار سے لگ چکا تھا۔ دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ زبیر، تم حد سے بڑھ رہے ہو، فوراً نکلو یہاں سے۔ زبیر کی آنکھوں میں چمک اور بدن میں بے چینی تھی۔ اس نے آئمہ کی کلائی تھامنے کی کوشش کی۔ بس ایک لمس بھابی، بس ایک۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ تیمور، لیکن یہ وہ تیمور نہیں تھا جس کے بال بکھرے ہوتے تھے، جس کی زبان لڑکھڑاتی تھی، جس کے ہاتھ کانپتے تھے۔
یہ ایک اور تیمور تھا، سیدھا، مضبوط، آنکھوں میں چمک، چہرے پر سکون، لیکن اندر ایک آگ۔ اس نے زبیر کی گردن پیچھے سے پکڑی اور ایک جھٹکے سے پلنگ سے دور پھینک دیا۔ زبیر زمین پر گرا، گھبراہٹ میں اٹھنے کی کوشش کی، لیکن تیمور نے اس کے قریب آیا، گردن جھکائی اور سرد آواز میں بولا، اگر دوبارہ تم نے آئمہ کے قریب آنے کی کوشش کی تو تمہاری یہ سانسیں آخری ہوں گی۔ میں پاگل بن کر سب سہتا رہا، لیکن اگر میری چیز کو ہاتھ لگایا تو میں تمہیں زمین میں دفن کر دوں گا۔ زبیر کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ گھبرا کر جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آئمہ جب تک ساکت کھڑی تھی، اس کی سانسیں تیز تھیں، دل بے قابو۔ اس نے تیمور کی طرف دیکھا، وہ اب بھی اسی حالت میں کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ بے چینی، صرف ایک خاموش نگہبانی، ایک تحفظ۔ تیمور نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، جیسے جانچ رہا ہو کہ وہ کچھ بولے گی یا نہیں، پھر وہ پلٹنے لگا جیسے کچھ کہے بغیر جانا چاہتا ہو۔ تیمور، آئمہ کی آواز رکی رکی نکلی۔ تیمور تھم گیا۔ تم مجھے بچانے آئے تھے؟ تیمور نے آہستہ سے سر گھمایا اور بغیر مسکراہٹ بہت نرم آواز میں کہا، کیونکہ تم میری ہو۔ یہ جملہ آئمہ کے اندر کہیں گہرائی میں اتر گیا۔ اس نے خود کو پلنگ کے کنارے پر بیٹھتے پایا، جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی ہو۔ اس کے اندر کئی جذبے ایک ساتھ جاگے تھے، خوف، حیرت، شکر گزاری اور ایک عجیب سی کشش۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور تیمور جا چکا تھا، مگر آئمہ کے دل میں ایک احساس جاگ چکا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، شاید محبت نے، شاید کچھ اور، لیکن جو بھی تھا اب اس کی کہانی ایک طرفہ نہیں رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جیسے دیواریں بھی کچھ چھپائے بیٹھی ہوں۔ آئمہ کے دل میں بے چینی کا طوفان تھا جو اب کسی کنارے تک پہنچنے کو بےتاب تھا۔ تیمور کمرے میں داخل ہوا تو آئمہ اس کے عین سامنے کھڑی ہو گئی، چہرہ سپاٹ مگر آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ جینی، سچ بتاؤ، تم پاگل ہو یا؟ تیمور رک گیا، چند لمحے اسے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے آہستہ سے اس کے قریب آ گیا۔ وہ قدم جو خاموش تھے مگر ان کی آواز دل میں دھڑکن بن کر سنائی دے رہی تھی۔ آئمہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر پلنگ دیوار سے لگا ہوا تھا، کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ تیمور بالکل سامنے آ کر رکا، ان کی دونوں ہاتھ اس نے آہستگی سے آئمہ کے کاندھے پر چھوئے اور اسے آہستہ سے دیوار سے لگایا۔ اس کی گرفت نرم تھی مگر اختیار اتنا شدید کہ آئمہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ چہرہ اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی گرم سانسیں اپنے گال پر محسوس کر سکتی تھی۔ تیمور نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں، گہری، سنجیدہ اور مکمل خاموش نگاہیں۔ پھر بہت دھیمی مگر چپتی ہوئی آواز میں بولا، جو تم جاننا چاہتی ہو وہ تمہیں بدل دے گا۔ آئمہ کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا، اس کی پلکیں لرزیں، سانس پھنس سی گئی۔ وہ صرف تیمور کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور ان آنکھوں میں ایک طوفان چھپا تھا، دھوکہ، درد اور شاید وہ محبت جو کبھی لفظوں میں نہیں ڈلی تھی۔ تیمور کی انگلیاں اس کے کاندھوں سے سرکتی ہوئی اس کے بازوؤں تک آئیں، اس کی سانسیں گہرائی میں اتری اور آئمہ نے پہلی بار اپنے اندر عجیب سی شدت کو محسوس کیا۔ وہ جو ہر بار تیمور کے قریب آنے پر گھبرا جاتی تھی، آج اس کی قربت میں ایک کشش تھی، ایک انکہی چاہت۔ تیمور جھکا، اس کے کان کے قریب آیا لیکن کچھ کہا نہیں، صرف سانس کی گرمی نے آئمہ کے اندر کچھ جگا دیا۔ اس نے پلکیں بند کر لیں اور لبوں سے بے آواز سرگوشی نکلی، تیمور۔ اگلے لمحے تیمور آہستہ سے پیچھے ہٹ گیا، آنکھوں میں گہرا راز لیے۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا، ابھی تم جاننے کے قابل نہیں ہو لیکن جلد ہی سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اور وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن آئمہ کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کی سانس ابھی بھی بے قابو تھی، دل اب بھی تیمور کے لمس کی شدت میں دھڑک رہا تھا اور اس کی روح جیسے کسی نئے جذبے میں بھیگ چکی تھی جس کا نام شاید ابھی تک اس نے خود بھی نہیں رکھا تھا۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے باہر کی دنیا بھی آئمہ کے اندر اٹھتے طوفان کی گواہ بننا چاہتی ہو۔ چچا اور چچی کی باتیں اس کے دل کو جھنجھوڑ رہی تھی، ہر لفظ جیسے خنجر بن کر دل میں پیوست ہو رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، تیمور آیا، خاموش، بغیر پاگل پن کے، جیسے وہ جانتا ہو کہ اب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، صرف ساتھ دینے کی ہے۔ آئمہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں کچھ بھی باقی نہ تھا، نہ غصہ نہ حیرت، صرف خالی پن تھا۔ تیمور آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، نہ کوئی سوال نہ وضاحت، بس ایک خاموش تسلی۔ آئمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے بنا سوچے تیمور کے سینے سے لگنے کی اجازت لے لی، نہ لفظوں سے نہ اشاروں سے، بس فطری طور پر وہ اس کے سینے سے لگ گئی، جیسے برسوں کی تھکن کا سہارا مل گیا ہو۔ تیمور نے اسے آہستہ سے تھام لیا، دونوں بازوؤں میں ایسے سمٹا
جیسے کوئی قیمتی شے گود میں لے لی۔ اس کے دل کی دھڑکن آئمہ کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ سچ، سکون، تحفظ۔ وہ دھڑکن جو کبھی اجنبی تھی اب اپنائیت میں بدل گئی تھی۔ رات گہری ہوتی گئی اور آئمہ نے پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کیا۔ تیمور کے چہرے پر پہلی بار ایک مختلف سکون تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی اپنا عکس دیکھتا ہے، جیسے وہ صرف اس کا نہیں خود اس کا بھی سہارا بن گئی ہو۔ اسی لمحے اس کے دل میں کوئی چیز پگھل گئی، انتقام کی سردی، دشمنی کی سختی۔ اب جو باقی تھا وہ تھا فقط ایک جذبہ جسے وہ شاید خود بھی محبت کہنے سے ڈرتا تھا، مگر جس نے اب اس کے سینے میں جگہ بنا لی تھی۔ باہر بارش تھم چکی تھی لیکن اندر ایک نیا موسم ابھر چکا تھا، نرم، گہرا اور سچا۔ عدالت کی فضا سنجیدہ اور گمبھیر تھی۔ لکڑی کی پرانی بینچوں پر وکلا، گواہ اور چند منتخب افراد موجود تھے۔ جج کرسی پر بیٹھا ہوا سامنے فائلیں کھولے خاموشی سے سب کچھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور دائیں طرف وہ نشست جہاں تیمور کو بٹھایا گیا تھا، سادہ لباس، جھکے ہوئے کاندھے، مگر چہرے پر وہی خاموش وقار۔ چچا بڑے اعتماد کے ساتھ کھڑے تھے، وکیل کے ساتھ ایک ایک بات وضاحت سے بیان کر رہے تھے۔ جناب عالی، تیمور پچھلے کئی سالوں سے شدید ذہنی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کے بچپن سے ہی علامات واضح تھیں، عدم توازن، جذباتی بے قابو پن، غیر معقول حرکتیں۔ یہ تمام رپورٹس، گواہی اور ماہر نفسیات کے معائنے اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ جائیداد سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد وکیل نے کئی کاغذات، میڈیکل رپورٹس اور ویڈیوز عدالت میں پیش کی۔ ہر ایک ثبوت ایک تصویر کی طرح تیار کیا گیا، کمال جعل سازی سے۔ کمرہ عدالت میں ہر کوئی جان بوجھ کر خاموش تھا۔ آئمہ دائیں جانب پچھلی صف میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے کسی کے ساتھ آنکھ نہیں ملائی، صرف سامنے دیکھتی رہی۔ آنکھیں صاف تھی لیکن چہرے پر ایک مضبوط وقار تھا۔ اس کے پاس کئی باتیں تھیں مگر الفاظ نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وقت خود گواہی دے گا۔ سماعت کے دوران چچی کی گواہی لی گئی۔ انہوں نے نرم آواز میں کہا، ہم نے تیمور کے لیے ہمیشہ سب کچھ کیا، لیکن اس کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ہمیں روز کے ساتھ اسے سنبھالنے میں مشکلات ہو رہی ہیں۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اسے مناسب علاج ملے اور ہم اس کی جائیداد سنبھال سکیں تاکہ ہم اس کا بہتر خیال رکھ سکیں۔ جملے میٹھے تھے مگر مفہوم زہر سے بھی زیادہ تلخ۔ سماعت کے اختتام سے قبل چچا نے آئمہ کے قریب آ کر دھیرے سے سرگوشی کی، اگر تم نے تیمور کا ساتھ دیا تو یاد رکھو تم بھی عدالت کے کٹہرے میں ہوگی۔ ہم جانتے ہیں تمہیں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں۔ آئمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اس کی نظریں لمحے بھر کو چچا کے چہرے پر ٹکیں، پھر واپس سیدھی ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ معصومیت نہیں تھی جو اس گھر میں قدم رکھتے وقت تھی، اب وہاں آگ تھی جو صرف وقت کا آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ عدالت میں تیمور مکمل خاموش رہا۔ وہ نہ مسکرایا، نہ چونکا، نہ کوئی سوال کیا، بس بیٹھا رہا جیسے کسی آخری پردے کے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہو۔ سماعت کے اختتام پر جج نے اگلی تاریخ دینے کا اعلان کیا۔ فیصلے کا دن قریب تھا۔ عدالت کی گھنٹی بجی، سب اٹھ کھڑے ہوئے، مگر کمرے سے نکلتے وقت جج نے ایک لمحے کو آئمہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، یہ خاموش عورت جو سارا وقت گواہ کی طرح بیٹھی رہی، کیا وہ سچائی کا دروازہ کھول سکتی تھی؟ اور آئمہ کی نظریں جو اب بھی سیدھی اور پرسکون تھیں، ایک وعدہ کر رہی تھی کہ سچ دبے گا نہیں، صرف اپنے وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ عدالت میں سناٹا تھا، جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ ہوا بھی سانس روکے کھڑی تھی۔ جج اپنی نشست پر بیٹھا تھا۔ چچا اور چچی اپنے وکیل کے ساتھ پراعتماد انداز میں کھڑے تھے۔ آئمہ اگلی قطار میں بیٹھی تھی، چہرہ پرسکون مگر آنکھوں میں آگ چمک رہی تھی۔ آج کا دن فیصلہ کن تھا، نہ صرف قانون کے کمرے میں بلکہ ان زندگیوں میں بھی جنہیں جھوٹ، دھوکہ اور ہرس نے قید کر رکھا تھا۔ تبھی تیمور آہستہ سے اپنی نشست سے اٹھا، پورے قد سے، سیدھا، مکمل اور ہوش میں۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون بھری سنجیدگی تھی جو دیکھنے والوں کے دل میں لرزہ پیدا کر رہی تھی۔ وکیل نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ چچا کا چہرہ ایک لمحے کو سفید پڑ گیا۔ تیمور نے جج کی طرف دیکھا اور دھیمے مگر پراعتماد لہجے میں کہا، جناب والا، میں بہت عرصے سے خاموش رہا۔ میں پاگل تھا، لیکن ان کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، بلکہ اس نظام کے لیے جو سچ کو پاگل پن سمجھتا ہے اور جھوٹ کو ہوشیاری۔ کمرہ عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی۔ میں نے وہی کیا جو میرے سامنے کیا گیا۔ انہوں نے میری زندگی چھینی، میرے خواب، میری شناخت، لیکن میں خاموش رہا، کیونکہ سچ کبھی چیختا نہیں ہے، بس وقت کا انتظار کرتا ہے۔ اس نے USB نکالی اور عدالت میں جمع کروائی۔ اس نے ایک اور ویڈیوز میں میری ہر وہ رات ریکارڈ ہے جس میں میں پاگل بننے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ یہ میری ریکارڈنگز ہیں جب میں چچی اور چچا کی گفتگو سنتا تھا۔ ان آڈیو کلپس میں یہ مان رہے ہیں
کہ میری جائیداد ہتھیانے کے لیے میری ذہنی حالت کا جھوٹا کیس بنایا گیا۔ وکیل نے جھپٹ کر اعتراض کرنا چاہا مگر جج نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کر دیا۔ ویڈیو چلائی گئی، چچی کی آواز گونجی، بس 1 مہینے میں سارا کام ختم، تیمور پاگل ثابت ہو جائے گا اور پھر سب ہمارے نام۔ چچا کی آواز سنائی دی۔ اس کی بیوی بھی خاموش، اگر بولنے کی کوشش کرے گی تو کیس میں اسے بھی گھسیٹ لیں گے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، چچی کے ہاتھ لرزنے لگے اور چچا کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ تیمور ایک قدم آگے بڑھا۔ میں پاگل نہیں تھا، میں تم سب کے لیے آئینہ تھا جس میں تم نے اپنے اصل چہرے دیکھنے سے انکار کیا۔ جج نے کاغذات ایک طرف رکھے اور بھرپور آواز میں فیصلہ سنایا۔ تیمور کو مکمل ہوش مند اور بااختیار شہری قرار دیا جاتا ہے۔ چچا اور چچی پر قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ لوگ کھڑے ہو گئے۔ عدالت کی گھنٹی بجی اور فیصلہ سنا دیا گیا۔ باہر آسمان صاف ہو رہا تھا، دھوپ چھن کر عدالت کی سیڑھیوں پر پڑ رہی تھی۔ اس رات آئمہ خاموشی سے کمرے میں آئے۔ تیمور کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریب آئی، اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ تیمور نے مڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں نمی مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ آئمہ آہستہ سے اس کے سینے سے لپٹ گئی اور سر اس کے دل پر رکھ دیا۔ وہ دھڑکن، وہ لمس سب مکمل تھا، اب کچھ بھی چھپا نہیں تھا۔ آئمہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ تیمور نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ لمس اب خوف سے نہیں، قبولیت سے تھا۔ وہ لمحہ مکمل خاموش مگر شدید، دل، جسم، روح تینوں ایک ساتھ قریب آئے تھے، جیسے محبت اور سچائی دونوں ایک ساتھ آزاد ہو چکے ہوں۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، ہوا میں خاموشی گونج رہی تھی۔ آئمہ تیمور کے قریب آئی، سانسوں میں ایک لرزش تھی مگر آنکھوں میں مکمل سچ۔ مجھے آج بھی وہ پہلی رات یاد، اس کی آواز جیسے ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ تم آئے تھے، مجھے چھو کر چلے گئے، تب سے میں خود میں نہیں رہی، جیسے تم نے میرے وجود پر مہر لگا دی ہو اور میں کبھی اپنی نہ رہی۔ تیمور کی پلکیں جھپکی، لب تھوڑا سا لرزے لیکن زبان خاموش رہی۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا، آئمہ کے چہرے کو چھوا، نرم لمس جیسے وہ یادوں کے زخموں پر مرہم رکھ رہا۔ پھر اس کے ماتھے سے انگلی سرک کر گردن تک گئی اور آئمہ کی سانسیں بے قابو ہونے لگی۔ قربت کے لمحے میں دونوں کے دل دھڑکنے لگے لیکن آواز صرف خاموشی کی تھی۔ تیمور نے اسے آہستگی سے خود کے قریب کیا، دونوں جسم ایک دوسرے کے لمس میں جذب ہونے لگے، نرمی سے، شدت سے اور مکمل طور پر۔ وہ رات صرف ایک وصال نہیں تھی، وہ ایک نئے جنم کا آغاز تھی، جہاں محبت نے انتقام کو مات دی اور سچ نے ہر فریب کو شکست دی۔ وہ دو نہیں رہے تھے، اب صرف ہم باقی تھا۔